من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ بوڑھے اور بیمار شخص کا مسئلہ، یعنی بوڑھا شخص اور بیمار شخص ان کے روزے کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ان کے لیے کہ وہ جائز ہے کہ وہ روزہ توڑے اور بعد میں اس روزے کی قضا رکھے۔ تو اسی طرح شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو کہ انتہائی کمزور بوڑھے شخص رمضان میں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھنے کی صورت میں کہ انتہائی کمزور بوڑھے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ بیماری وہ بوڑھے کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ان کے لیے کیا ہے، یہی حکم ہے کہ وہ ہر ایک دن کے عوض میں ایک مد کی مقدار کا کھانا صدقہ دیا کرے۔ اور وہ بوڑھا شخص اگر مالدار ہو تو کہ وہ مد دے سکتے ہیں، اگر وہ غریب ہو تنگ دست ہو تو اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ تو اسی طرح بیمار شخص کیا کرے کہ اگر اس کی بیماری کی حالات اگر کوئی ڈاکٹر اسے بتا دے کہ اس کو روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہے یا اسے بیماری مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو شاہ سید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیمار شخص کی بیماری اگر پرانی ہو اور اسے سردی کے اثر انداز ہونے سے ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی وہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اور موسم بھی ٹھنڈ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے چاہیے کہ بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو اگر وہ شخص کہ وہ بیمار شخص اس کی بیماری پرانی ہو اور اس کی بیماری گرمی یا خشک کی وجہ سے ہوا ہو اور گرمی کا جو موسم بھی گرم ہو تو وہ شخص کیا کرے، تو اگر علاقہ بھی گرم ہونے کی صورت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ بیمار شخص تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کہ وہ شاہ سید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس کی بیماری کی اتنا زیادہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کے اگر وہ شخص جوان میں ہو تو ایسی حالات میں اگر روزہ رکھے تو گناہ گار ہوگا، یعنی بیمار اگر بیماری کے حالات میں روزہ رکھے تو گناہ گار ہوگا اس کے جان کے خطرہ ہوتے ہوئے۔ تو جب بیمار شخص کی بیماری ختم ہو جائے تو اس کے لیے چاہے کہ وہ بعد میں روزے کو پورا کرے، یعنی قضا رکھے۔ تو روزے کی قضا بعد میں رکھنے کی صورت میں کہ مد دینا لازم نہیں ہے، مد اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، بلکہ وہ قضا کے ساتھ ساتھ اگر مد بھی دیا کرے تو یہ سنت ہے کہ بہتر ہے کہ وہ مد بھی ساتھ دے دے، لیکن مد دینا واجب نہیں ہے، قضا رکھنا واجب ہے۔ تو شریعت کی روح سے ایسی بیماری جس سے جان جانے یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزے کو توڑ دینا بھی لازم ہے، یعنی کوئی شخص اگر روزے کی حالات میں ہو تو اس کی روزے کی وجہ سے اگر اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے جان جانے کا خطرہ ہو یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو رہے ہو تو اس صورت میں چاہے کہ بندہ کی روزہ توڑ دے، جب وہ تندرست ہو جائے تو کیا ہے کہ اس صورت میں کہ وہ روزہ بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ تو آج اسی لیکچر کے ساتھ میں 8واں رمضان المبارک کی دعا بھی پڑھنا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام ورزقنی فیہ صحبت الکرام و جنبنی فیہ مصاحبت اللعام بطولک یا عجل العاجلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پر سرور کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار مجھے اس ماہ میں یتیموں پہ ترس کھانے
کھانا کھلانے اور سلام رائج کرنے کی توفیق دے، شریف لوگوں کی صحبت نصیب کر اور مجھ کو اپنی قوت سے کمینوں کی صحبت سے بچا لے۔ اے آرزو مندوں کی آرزو برلانے والے پروردگار، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔